کا نام ہے سورۃ الصف، مدنی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے نمبر ہے 109۔ سورۃ التغابن کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ اس پہلی صورت میں ابھی پڑھ چکے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تباعد من الکافرین کا، کس کا؟ والتولی مع المؤمنین، کافروں سے دور رہو، مومنوں سے کیا کرو؟ دوستی کرو۔ اس صورت میں اللہ اس کا نمونہ بتائیں گے کہ دوستی کیسے کرو، ایسے کرو جس طرح حواریون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی، جس طرح حواریون نے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ جس نحن انصار اللہ، ٹھیک ہے نا، آ رہا ہے۔ سورت کا دعویٰ لکھو۔ سورت کا دعویٰ ہے الزجر للمؤمنین، مومنوں کو ڈانٹ، اس میں مومنوں کو ڈانٹا جائے گا۔ الذین یقولون ما لا یفعلون، ان مومنوں کو جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جو کرتے نہیں، کہتے جو کچھ ہیں وہ کرتے نہیں، ان کو زجر ہے۔ الزجر للمؤمنین الذین یقولون ما لا یفعلون، وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو دعویٰ کرتے ہیں پھر وہ کرتے نہیں ہیں۔ اور سورت کے دعوے میں لکھو ترغیب الی الجہاد بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ آؤ اب وہ لفظ پڑھتا ہوں میں، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پاکی بیان کی اللہ کے لیے ان چیزوں نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ اے ایمان والو لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ کیا یہ کون سی بات ہے؟ مسند احمد کے اندر آتا ہے مومن بیٹھے رہے آپس میں، کہنے لگے کاش ہمیں یہ پتہ لگ جائے نا کہ اللہ کس بات پہ راضی ہوتا ہے، بس ہم وہی کام کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اللہ جہاد پہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہو؟ اللہ کس پہ راضی ہوتا ہے تمہیں پتہ لگ گیا نا، اللہ راضی ہوتا ہے جہاد پہ، اور اللہ پسند کرتا ہے، خوش ہوتا ہے ان مومنوں سے جو کافر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ ایسی دیوار جس پہ سیسا بہایا گیا ہے، تانبا پگھلا کے، اس طرح مضبوط دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں۔ اب جب تم کہتے تھے اللہ نے اپنی رضا کی چیز بتا دی ہے، اب کیا کرو؟ دعویٰ کیا، اب عمل شروع کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ بات جو تم نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، بہت ہی غصے کی بات ہے، بڑی غصے کی بات ہے اللہ کے ہاں، ان تقولوا، یہ کہ تم کہو، ما لا تعلمون، جو تم کرتے، اللہ کے ہاں بہت غصے کی بات ہے۔ ان اللہ یحب الذین، آؤ بتاتا ہوں اللہ کس چیز سے راضی ہوتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفاً، کیسے؟ صف بستہ ہو کر، کیسے ہو کر؟ صف بستہ ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہیں مرصوص، سیسا پلائی ہوئی، بنیان مرصوص، کیسی دیوار ہیں؟ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تمہارے پلستر کی دیوار نہیں، سیمٹ کی، کیسی دیوار؟ سیسا پلائی ہوئی، تانبا پگھلا ہوا اس پہ پڑا ہے، ایسی دیوار ہے۔ او پیچھے گزرا سورۃ کہف میں ذوالقرنین نے کیسی دیوار چڑھائی تھی؟ ایسی دیوار بن کے کھڑے ہونے والے مجاہدوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بہت پسند کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ، اور تحقیق تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یہ واقعہ کیوں بیان کیا ادھر؟ یہ اس لیے بیان کیا، فرمایا دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ستایا گیا مومنو، تم پیغمبر کو
نہ ستاؤ۔ فرمایا جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کیوں مجھے ستاتے ہو، اذیت دیتے ہو، حالانکہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ لیکن فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑے ہو گئے بنی اسرائیلی تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑے کر دیے۔ پہلے بندہ ٹیڑے عمل کرتا ہے، نتیجہ آخر میں کیا نکلتا ہے؟ اللہ دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اور اسی دل کے ٹیڑے کی تعبیر کو ہم ان لفظوں میں تعبیر کرتے ہیں، ختم القلب۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا نافرمان قوم کو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، دوستی کیسی ہونی چاہیے؟ تو اب سنو، فرمایا اِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، جب کہا عیسیٰ بیٹے مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدیا، میں تصدیق کرنے والا ہوں لما اس کی، بین یدیا جو مجھ سے آگے ہے، من التورات تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے والا ہوں برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی جو آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، جس کا نام کیا ہے؟ احمد ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر والحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ فرمایا میرے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا الفاظ پڑھو ذرا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ تو شاعر کہتا ہے بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، بشارت عیسیٰ و وعظ الکلیم، دعاء ابراہیم عند الحتیم، فجمیع النبیین والمرسلین بہ بشروا منذ عصر قدیم۔ نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں ہیں، اور موسیٰ کلیم اللہ کی تقریروں میں آپ کا ذکر ہے، اور حتیم کے پاس ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں میں آپ کا۔ اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ انا ثمرۃ دعاء ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتوں کا ثمرہ ہوں۔ آگے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، پر جب آ گئے عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس دلائل کے ساتھ، قالوا تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، یا یہ نبی علیہ السلام مراد ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی بشارت دی عیسیٰ علیہ السلام نے، جب وہ آ گئے تو ظالموں نے کیا کہا؟ ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جگڑتا ہے اللہ پہ جھوٹ، وہو یدعی الی الاسلام، حالانکہ اس کو دعوت دی جا رہی ہے کس کی طرف؟ دعوت کی اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی۔ آگے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ توفیق نہیں دیتا ایسے ظالم قوم کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کا نور، بے افواہہم، اپنے منہوں سے۔ اللہ نے قرآن کو کیا کہا؟ ہاں نور کہا، ٹھیک ہے نا، تو فرمایا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ واللہ متم نورہ، اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناگوار نہ پسند لگے کافروں کو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لِيُظْهِرَهُ، تاکہ غالب کر دے اس کو، عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے دینوں پر۔ کس اعتبار سے؟ حجت اور دلیل کے اعتبار سے، یا حکومت کے اعتبار سے، جب کبھی موقع آئے۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناگوار گزرے مشرکین کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم،
کیا تمہیں خبر دوں میں علی تجارت، ایک ایسی تجارت کی تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ گھروں میں داخل کرے گا، فی جنات عدن، یہ پاکیزہ گھر کہاں ہیں؟ ایسے باغات میں، جنات عدن، نعمتوں کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، وَأُخْرَى، صرف یہی نہیں فرمایا اور دوسری بھی نعمت تمہیں دے گا، وَأُخْرَى، اور ایک دوسری نعمت بھی تمہیں دے گا، تحبونہا، جس کو تم پسند کرتے ہو بہت، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد ہے اور جلد ملنے والی فتح ہے۔ اور آخرت کے باغ تو تمہیں دکھائے حق سچ میں ملیں گے، لیکن فرمائے اس سے پہلے ایک اور نعمت بھی دنیا میں دوں گا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے اور قریبی فتح ہے۔ آگے وہ فتح مکہ کی طرف کیا ہے؟ اشارہ ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت سنا دیجئے مومنوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار، کونوا انصار اللہ، اے انصار دین اللہ، کس کے مددگار؟ ہو جاؤ اللہ کے دین کے مددگار۔ فرمایا کما قال عیسیٰ، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا، للحواریین، اپنے حواریین سے، کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ حواریین، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فرمایا جب کہا انہوں نے اپنے حواریین سے، کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ اللہ، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ یا فی دین اللہ، اللہ کے دین میں یا اللہ کی رضا کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون، تو حواریون نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کی کیا کرنے والے ہیں؟ مدد کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے مدد کی، ٹھیک ہے نا، میدان میں اترے ہیں۔ ہاں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، قوم دو بن گئی، کچھ ایمان لائے، کچھ منکر ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ حواریین میں سے نہیں، سب لوگوں میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو مانا کرو، کیا الفاظ ہیں؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لایا ایک گروہ نے بنی اسرائیل میں سے، وکفرت طائفۃ، اور انکار کیا ایک گروہ نے ان میں سے، فأیدنا الذین، تو ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، کس کے مقابلے میں مدد کی ان کی؟ علی عدوہم، ان کے دشمن کے مقابلے میں، فاصبحوا ظاہرین، پس ہو گئے وہ غالب آنے والے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات